السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نجا؟ قال وابق على خطيئتك۔ رب کریم کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعات نصیب فرمائی ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ اس ماہ مقدس کو، ماہ صیام کو، ماہ قرآن، ماہ غفران کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دے۔ قسمت والے ہوں گے جن کو دوبارہ ان کی زندگیوں کے اندر یہ رمضان دوبارہ ملے گا، کیونکہ اس رمضان کو پانے کے لیے سلف صالحین اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، اور جب یہ مل جاتا تو اس کے اندر پھر سستی نہیں کرتے تھے۔ رمضان کے مل جانے کے بعد رمضان کے اندر اللہ نے جو عبادات فرض کی ہیں یا نوافل ہیں، پھر ان کے اندر وہ کمی نہیں کرتے تھے، سستی نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ ہمیں بھی عطا کیا تھا۔ اب اس ماہ مقدس کا یہ آخری جمعہ ہے اور چند دن اس کے باقی ہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے ایام معدودات، یہ چند گنتی کے جو ہے وہ دن ہیں، اور یہ چند گنتی کے دن جو ہے ختم ہونے کو آئے۔ اب یہاں سوچنا یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اس رمضان کے اندر کیا پایا ہے، میں نے اور آپ نے اس رمضان کے اندر کیا حاصل کیا ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر ہمیں حاصل حصول کیا ہوا ہے، کیا ہم نے اس ماہ مقدس کا حق پورا ادا کیا ہے۔ ماہ مقدس، ماہ غفران، ماہ فرقان، ماہ صیام، ماہ قرآن، اللہ نے جو ہمیں یہ عطا کیا تھا، اور یہ چند دنوں بعد ہم سے الوداع ہونے والا ہے۔ یقیناً ایمان والوں کے دلوں کے اندر یہ تڑپ موجود ہے کہ اللہ ہماری زندگیوں کے اندر تو نے ہمیں یہ رمضان عطا کیا، یہ رمضان اتنا جلدی آیا اور اتنا جلدی چلا گیا، ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ رمضان کے آنے کی، آمد کی، آنے کا انتظار تھا، اور اب جانے کی گھڑیاں جو ہے وہ قریب ہیں۔ تو ایمان والوں کے دلوں کے اندر، جن کے ایمان اس رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھ کے، رات کا قیام کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، زکوٰۃ ادا کر کے، باقی نیک اعمال کر کے اللہ کو جنہوں نے راضی کیا، وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے رب کو راضی کر کے اس ماہ مقدس کو اپنے لیے بخشش کا مہینہ بنوایا۔ جناب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
بتائیے نجات کس کے اندر ہے؟ نجات کیسے ملے گی؟ دنیا کی کامیابی بھی، آخرت کی کامیابی بھی کیسے ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، اے عقبہ اپنے گناہوں کے اوپر رویا کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے وَبْكِ رویا کرو عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، کیونکہ جب تم رب کے سامنے روتے ہو، رب کو دو آنکھیں وہ بہت پسند ہیں، فرمایا کہ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے کے اندر جاگتی ہے، پہرا دیتی ہے، دوسری وہ آنکھ جو اپنی آنکھوں سے جو ہے، جس آنکھ سے آنسو جو ہے وہ بہتے ہیں، آنسو بہتے ہیں کس لیے؟ رب کے ڈر کی وجہ سے، اور انسان اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، فرمایا کہ جس آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں اللہ کو وہ آنکھ پسند بھی ہے، اور فرمایا اللہ نے ان دو آنکھوں کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ ان دو آنکھوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ میں اور آپ بھی ذرا غور کریں کہ یہ ماہ مقدس جانے والا ہے، اس کے اندر ہم اپنے رب کے سامنے کتنا روئے ہیں، ہماری آنکھوں سے کتنی بار آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ آئے ہیں۔ میں اور آپ غور کریں، میں اپنے رب کے سامنے کتنا رویا ہوں، میں نے اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے میں اپنے رب کے سامنے کتنا رویا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو دیکھوں، اس کے بعد بھائیوں ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کتنا روئے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے روتے ہیں۔ وہ نبی اللہ نے جن کو دنیا کی سرداری، آخرت کی سرداری عطا فرمائی ہے، جس نبی کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے، وہ نبی اپنے رب کے سامنے روتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے پاس تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میرے بستر کے اوپر سوئے ہوئے تھے، تو رات کے آخری حصے کے اندر کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا، اندھیرا تھا، میں نے ہاتھ مارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے، کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا، پھر اپنے ہاتھ کو ادھر ادھر مارا تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت کے اندر ہیں، آپ نے سجدہ کیا ہوا ہے۔ ہماری ماں کہتی ہیں تھوڑی دیر گزری، میں نے سکون کیا، پھر میں نے کہا کہ ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نہیں لیٹے، پھر میں نے ہاتھ لگایا تو آپ پھر سجدے کے اندر ہیں۔ کہتے ہیں تیسری مرتبہ انتظار کر کے پھر میں نے ہاتھ لگایا، میں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنا لمبا سجدہ کر رہے ہیں، اور سجدے کے اندر اس طرح رو رہے ہیں جس طرح ایک بچہ روتا ہے، یا فرمایا کہ ایک ہانڈی کو چولہے کے اوپر رکھ دیا جائے، جس طرح پانی اس کے اندر گرم ہو کے کھولتا ہے، جس طرح آواز آتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح آواز آ رہی ہے، آپ سجدے کے اندر رب کے سامنے رو رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم گناہوں سے دور رہیں، ہم گناہوں سے بچیں، اور گناہ کو حکم دیا ہے کہ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو اتنی شان، اتنی عظمت عطا فرمائی، لیکن وہ شان والا، وہ عظمت والا نبی اپنے رب کے سامنے روتا ہے، اپنے رب سے، اپنے رب کے سامنے سجدے کے اندر اتنی دعائیں کر کے روتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنے لمبے سجدے کرتے ہیں، لمبے قیام کرتے ہیں، اللہ کے رسول آپ روتے ہیں، اللہ نے تو آپ کو قرآن عطا کیا ہے، آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے، اللہ نے آپ کو جنت کے اندر سرداری عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو اتنی عظمت عطا فرمائی ہے، اتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ فرمایا عائشہ
میں اس لیے تو اپنے رب کے سامنے روتا ہوں کہ رب نے اتنا مقام عطا کیا ہے، میں محمد اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آج اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی کئی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ معاشرے کے اندر دیکھیے، کبھی نظر دوڑائیے، اللہ نے جن نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ کیا میں بھی اپنے رب کے سامنے کبھی رویا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں؟ کبھی میں نے دیکھا ہو کہ جس کی ٹانگ نہیں ہے اور جس کے ہاتھ نہیں ہے، جس کے آنکھیں نہیں ہیں، خوبصورت نوجوان ہیں لیکن روڈوں کے اوپر مانگتے پھر رہے ہیں، میں نے ان کو دیکھ کے کبھی میں نے عبرت حاصل کی ہے؟ میں نے بھی رب کا شکر ادا کرتے ہوئے میں بھی کبھی رویا ہوں؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی کیا کہتے ہیں؟ عائشہ، اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، جتنی عظمت دی ہے، جتنا مقام دیا ہے، عائشہ میں جتنا بھی رب کا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ اکبر۔ آج میرے اور آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں، اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں، کبھی غور کریں بھائیوں، جا کے کبھی ہسپتالوں کے چکر لگائیں، وہ بستروں کے اوپر پڑے ہوئے جو رو رہے ہیں ان کو دیکھیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو یہ وصیت کی تھی، نصیحت کی تھی، یا عبداللہ، اے عبداللہ۔ یہ عبداللہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہا کہ اے عبداللہ، جب تیری صحت والے دن ہو نا، صحت والے دنوں کے اندر اپنی بیماری والے دنوں کو بھی یاد رکھا کر۔ اور کہا کہ جب تیرے پاس فراوانی ہو مال کی، فقیری اور غربت کے دنوں کو بھی یاد رکھنا۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ کہا کہ جوانی کے دن ہیں تو بڑھاپے کے دنوں کو بھی یاد رکھنا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے ہیں جبکہ ان کے گناہ نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محمد ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، آخرت کی سرداری عطا کی ہے۔ پھر بھی میرے نبی کہتے ہیں، دنیا کے اندر سجدہ کرتے ہیں، اتنا لمبا سجدہ کر کے رب کے سامنے روتے ہیں، روتے ہوئے پھر کہتے ہیں کہ اللہ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا لے۔ آج میں بھی کبھی سجدے کے اندر رو کے یہ کہتا ہوں، اللہ مجھے بھی اپنا شکر گزار بندہ بنا لے۔ رمضان کے دن، رمضان کی راتیں، یہ رات کا قیام گزرتا جا رہا ہے، پتہ نہیں چلے گا یہ چند دن باقی ہیں۔ آئیے اپنے رب کے سامنے روئیے۔ میرے نبی کبھی سجدے کی حالت کے اندر رو رہے ہیں، کبھی جبرائیل وحی لے کے آتے ہیں میرے نبی کے پاس۔ کیا وحی لے کے آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں جہنم کے احوال دیکھ کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول وہ بڑے سخت ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے، جبرائیل نے آ کے بتایا ہے، اللہ کے رسول جہنم بڑی سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آپ اتنا روئے، اتنا روئے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جبرائیل ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ اے محمد آپ کیوں روتے ہیں؟ میں اور آپ بھی اپنی آنکھوں سے کبھی آنسو بہاتے ہیں، میرا نبی کبھی امت کے لیے رو رہا ہے اور کبھی رب کے شکر گزاری کے لیے رو رہا ہے، اور کبھی بدر کے میدان کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے، اللہ یہ 313 ہیں، یہ محنت ہے 13 سالوں کی، اللہ 13 سالوں کے اندر یہ 313 لے کے آیا ہوں، اللہ آج تو فتح نصیب کر دے، اللہ ان کو کامیابی عطا کر دے۔ میرا نبی رو رہا ہے، صدیق کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول بس کر دیجئے، بس کر دیجئے، اللہ آپ کی دعاؤں کو رہے گا نہیں جانے دے گا، رد نہیں کرے گا، اللہ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔
اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، جبرائیل آئے، اللہ کے رسول، اللہ پوچھتے ہیں کہ محمد آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جبرائیل جب سے آپ نے بتایا ہے جہنم کے حوالے سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں، میرا امتی جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، جو میرا کلمہ پڑھتا ہے، اس کا کیا بنے گا، میں اس کے حوالے سے پریشان ہوں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے، آپ رو رہے ہیں، جبرائیل واپس گئے، کہا اللہ سے کہا یا اللہ تیرا نبی اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہے، اپنی امتیوں کے بارے میں فکر مند ہے، اس لیے رو رہا ہے۔ کہا جبرائیل جاؤ جا کے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ آپ فکر نہ کریں، اے محمد آپ فکر نہ کریں، آپ کو ہم آپ کی امت کے حوالے سے راضی کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، آپ روئے ہیں دنیا کے اندر بھی، بدر کے میدان کے اندر، سجدے کی حالت کے اندر، عائشہ کے حجرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اور عائشہ کے حجرے کے اندر بیٹھ کے آپ رو رہے ہیں، امت کے لیے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ آنسو اللہ کو بہت قیمتی ہے، تیرا ایک آنسو جو ہے یہ تیرے سارے گناہوں کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے، تیرے سارے گناہ ایک آنسو سے معاف ہو سکتے ہیں۔ اس لیے تو فرمایا کہ اللہ کو دو آنکھیں بہت پسند ہیں، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے سامنے روتی ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ کے سامنے بیٹھا کرو، رب سے مانگا کرو تو رو رو کے مانگا کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امتیوں کو یہ نصیحت ہے، اپنی امتیوں کے لیے اور حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کے سامنے جب بیٹھا کرو، رب سے جب مانگا کرو تو رو رو کے مانگا کرو۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر بندہ اگر کسی کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، اس کو 100 دلیلیں دے دے، کچھ بھی کہہ دے، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ آخر رو کے جب مطمئن کرتا ہے تو بندہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، واقعی یہ جو ہے پریشان ہے، واقعی یہ بے قصور ہے۔ رو کے جب کہتا ہے، رب کے سامنے بندہ جب روتا ہے، بندوں کے سامنے جب روتا ہے، بندے معاف کر دیتے ہیں، وہ رب ہے، جب رب کے سامنے بندہ روتا ہے کیا رب معاف نہیں کرے گا؟ اور تاک رات ہو، تاک راتوں کے اندر رمضان کی راتیں ہوں، پھر رمضان کے دن ہوں، یہ رمضان کی گھڑیاں ہوں، اس کے اندر بندہ جب اپنے رب کے سامنے آنسو بہاتا ہے، رب کو ان آنسو کی بڑی لاج ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے پہلے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے میرے بندو گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے، لیکن گناہ کو یہ حکم تھا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہنا ہے۔ وہ نبی پھر بھی اتنا روتے ہیں، آج میں اور آپ جو ہے اتنے گناہ کر کے پھر بھی ہمارے دل سخت ہیں۔ اللہ اکبر۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اے عقبہ اپنی غلطیوں کے اوپر، اپنے گناہوں کے اوپر ان کو یاد کر کے رویا کرو۔ فرمایا کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے رب کے سامنے جو ہے کیا ہے، رویا کرو۔ فرمایا کہ جب تم رب کے سامنے رو گے، میرا رب مہربان ہو کے تمہیں کیا کر دے گا، معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے جب جا رہے ہیں تو رو رہے ہیں۔ گھر والوں نے پوچھا، کہا